خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ In recent years, there have been political campaigns aimed at restricting the religious rights of Muslims in Switzerland. Hazur himself inquired regarding this worrying trend in Switzerland. سوئس لوگ جو ہیں یہ مناروں کے اور حجاب کے اتنے خلاف کیوں ہوئے ہیں؟ کہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سوال ہے، کیونکہ وہ ایک پارٹی ہے یا زیادہ پارٹیاں ہیں جو اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے اپنا پوائنٹس بنانے کے لیے۔ ان کا اپنا ایجنڈا ہے، اپنے پولیٹیکل پارٹی کے اپنے انٹرسٹ ہیں۔ بالکل، اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹی نے جو ایجنڈا بنایا وہ لوگوں کی سائیکی کی دیکھ کے بنایا نا۔ ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ عام پبلک ہے، اس میں اس قسم کا ٹینڈنسی ہے نا اسلام کے خلاف، یا کچھ نہ کچھ گریونسز ہیں جس کی وجہ سے پولیٹیکل پارٹی بھی ایجنڈا بناتی ہیں ان کا اپنے انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے۔ بالکل یہی بات ہے کہ وہ اسلام کو لے کے کہتے ہیں کہ لوگ ڈرتے ہیں، اور جب ہم اسلام کے خلاف ہیں اور فورنرز کے خلاف ہوں گے پھر ہمیں ووٹ ملیں گے، اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے سوئٹزرلینڈ میں، ایک اوپر کا کوٹ نہیں ہے۔ جرمنی میں فار ایگزامپل مینار کا جب ووٹ ہونا تھا، پہلے ادھر انہوں نے چیک کرنا تھا، انہوں نے کہہ دینا تھا یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے لہٰذا یہ ووٹ نہیں دے سکتے۔ سوئٹزرلینڈ میں یہ چیز نہیں ہے، یہاں ہر چیز پہ آدمی ووٹ دے سکتا ہے۔ ہیومن رائٹ کا کوئی آنر نہیں کرتا وہاں، کچھ حد تک نہیں بھی کہتے۔ ہاں جی، ہیومن رائٹس یا ریلیجس رائٹس ہے، فریڈم آف ریلیجن تو نہ ہوا پھر وہاں۔ ایک طرف سوئٹزرلینڈ کا یہ کلیم ہے کہ ہم بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں اور ہمارا کسی سے کسی انفلوئنس میں نہیں آتے، دوسری طرف جو فریڈم آف ریلیجن ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف پورٹریل آف دیئر بلیف ہے، وہ کوئی نہیں ہے۔ بالکل حضور یہ بات درست ہے۔ اٹس اونلی فریڈم آف اکانومی، جب وہ ٹھیک ہو ہر چیز دوسرا اس پہ کوئی غور نہیں کیا جاتا۔ پیسہ پیسہ ہے، پیسہ پیسہ۔ چلے بیٹھ جائیں، پھر بیٹھ جائیں۔ شکریہ جی۔ Hazur once again turned to the subject of spreading Islam's peaceful teachings when speaking to Qaid Tabligh. کیا ٹارگٹ رکھا ہے آپ نے تبلیغ کا؟ کتنی بیعتیں کرانی ہیں؟ 100 تو مشکل ہے حضور، لیکن 5 یا 10 کا ٹارگٹ ہے۔ پہلے ہی تھکا ہوا ٹارگٹ رکھ دیا تو پھر آپ نے آگے کام کیا کرنا ہے؟ حضور تھوڑا ریئلسٹک سوچتے ہیں، کیونکہ یہ یہاں پہ بہت دائرہ پن بہت زیادہ۔ ریئلسٹک ہوں، ایمبیشیس بھی ہونا چاہیے۔ جی ہیں ٹھیک ہے، اور یہ اور کچھ نہیں تو کم از کم اسلام کا تعارف اس طرح لوگوں میں کروائیں کہ لوگوں کے لیے کے دلوں میں جو ریزرویشن ہے اسلام کے متعلق وہ دور ہو جائے۔ ہیں جی، بہترین پیغام لوگوں کو پہنچے، ان کو سمجھ آ جائے کہ اسلام حقیقت میں کیا چیز ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی ہر آبادی تک جماعتی طور پہ تو پہنچتا ہی پہنچتا ہے، انصار اللہ کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی اسکیم بنائے کہ ہر شخص تک اسلام کا ایک تعارف، مختصر تعارف امن اور محبت اور پیار کے حوالے سے پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، بیعتیں ہونا اور کسی کو قبول کرنے کی توفیق دینا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ پیغام پہنچا دینا ہے، اور اس کے لیے یہ دیکھیں کہ اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے۔ اس لیے تم مسلمان ہو جب مسیح موعود آ گئے اور ان کو مان لو، یہ ٹھیک ہے، ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت لوگوں کی نفسیات کیا ہے، ان کو کس قسم کا لٹریچر چاہیے، ان کو کس طرح ہم اسلام کے متعلق جو ان کے تحفظات ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے لٹریچر انصار اللہ کو بھی چاہیے، جماعت کے ساتھ بھی مل کے کوشش کرے اور ملائے اور پھر تقسیم کرے، اور ہر فرد جو فرد ہے سوئٹزرلینڈ کی آبادی کا، ہر شہر جو ہے کم از کم اس کی 50% آبادی تک یہ تعارف حاصل ہو جائے کہ اسلام کی حقیقی تعلیم کیا ہے، امن پیار اور محبت کی تعلیم ہے، اور جو لوگ تم دیکھتے ہو میڈیا میں سنتے ہو وہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے نا کھوکر صاحب؟
جی دعا کی ضرورت ہے. ہاں دعا کی ضرورت ہے اور آپ کو ہمت اور محنت کی ضرورت ہے, عمل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. At the end, a couple of Amla members were able to ask questions. One asked that as Allah the Almighty has created other worlds, whether the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was also sent as a prophet for them. ظاہر ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں تو جہاں بھی عالمین, آپ کے لیے عالمین محدود نہیں ہیں. ہر نبی, بعض اور انبیاء بھی جن کے لیے عالمین کے لفظ استعمال ہوا, لیکن ان کا عالمین جو تھا وہ محدود دائرہ تھا جہاں تک وہ بھیجے گئے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب بھیجا گیا تو وہ تمام دنیا کے لیے بھیجا گیا, اور یہ پیغام جب اس دنیا کا رابطہ کسی اور دنیا سے ہوتا ہے اور وہاں بھی آبادی ہے اور وہاں عقل اور شعور بھی ہے اور وہاں مذہب پہنچتا ہے, تو ظاہر ہے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی نبی ہوں گے, اور جہاں جہاں بھی پیغام پہنچتا ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچا دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کہہ کے اپنے آپ کو پھر قرآن کریم میں رحمۃ للعالمین وسلم کو فرمایا, اور عالمین آپ کے عالمین کو وسعت دیتی, جتنا جہاں جہاں آپ کا پیغام پہنچتا جائے گا وہاں تک وسعت چلتی چلی جائے گی آپ کی. ٹھیک ہے. اور بہرحال اس وقت ان کو ماننا پڑے گا. ابھی تو آپ دنیا کو پہنچا دیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس دنیا کو, یہی بڑی بات ہے. اب تو آپ کو سوئٹزرلینڈ کو بھی نہیں پہنچا سکے 1% کو بھی, تو باقی عالمین کی کیا باتیں کر رہے ہیں آپ. پہلے اپنے گھر سے شروع کریں نا, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے باقی کام کرنے ہیں, وہ وہاں تک بھی پیغام پہنچا دے گا. ٹھیک ہے, جب وہاں سے رابطے ہوں گے.